ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام الہدا میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری۔ ناظرین، آج 19ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں بہت سے اسباق ہمارے لیے، ہماری اصلاح، ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمائے۔ اس میں سابقہ امم کے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ کے پیغامات کو تسلیم کیا، ان کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ان کی جزا کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور ان کے پچھتاووں کا بھی وہ تذکرہ کیا گیا، اور کچھ ایسا ہی اس پارے کی ابتدا سے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے وہ تذکرہ کیا ہے کہ وَيَوْمَ يَعُودُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ قیامت والے دن جو لوگ اللہ کے قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں، اپنے دانتوں میں وہ بھینچیں گے، دبائیں گے غصے کے ساتھ اور حسرت کے ساتھ، اور وہ کہیں گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش کہ ہم رسول کو اپنا ساتھی بنا لیتے، رسول کی صحبت میں آ جاتے، ان سے ہم رہنمائی لیتے، ان کی رہنمائی میں ہم چلنے والے ہوتے، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ اور ساتھ ہی اس اور پچھتاوے کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ دنیا میں جو ان کی رنگین محفلوں کے ساتھی ہوا کرتے تھے، اس دن غصے کے ساتھ ان کا وہ تذکرہ کریں گے، یا ویلتی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہم فلاں فلاں کو وہ اپنے دوست نہ بناتے۔ انہوں نے اس بات کا وہ اظہار کیا کہ فلاں ہمارا دوست نہ ہوتا، جس نے ہمیں اللہ کی فرمانبرداری کی طرف نہیں آنے دیا، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانیوں میں غرق رہے، اس کی وجہ سے ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری سرگرمیاں، ہمارے افعال، ہمارے اعمال ایسے رہے کہ ہم رب کے رسول کی بات ماننے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ گریزا رہے۔ ہم لیڈر کے کارکن بن گئے، ہم ایک لیڈر بن گئے، اور وقت کے پیغمبر کی باتوں کو دھتکارتے رہے، ان کی عظمت کو وہ تضحیق کا نشانہ بناتے رہے۔ تو یہ دنیا میں جو ساتھی بنانا ہے نا، دوست اور ساتھی، یہ بھی بندے کو وہ بڑا انتخاب اچھا کرنا چاہیے۔ اچھے ساتھی وہ دنیا میں دوست اور آخرت میں بھی دوست۔ حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھی بن جاؤ، اور برائی کے گناہوں کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھی نہ بنو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون قطعاً نہ کرو۔ خاندان کی ابتدا ہوتی ہے، رسول ادیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنا ساتھی ایسا تلاش کیا جائے جو آپ کے دینی امور میں آپ کی معاونت کرنے والا ہو، کرنے والی ہو، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں میاں بیوی کا، بیوی میاں کی وہ معاونت کرنے والے ہوں۔ تو ہمیں اچھے وہ ساتھی وہ بنانے چاہیے، اچھے دوست بنانے چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو دوست جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کل قیامت کو ان دونوں افراد کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جب اللہ کے عرش کے علاوہ کسی قسم کا وہ سایہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح آگے وہ اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی وہ نشانیاں ذکر فرمائی۔ عباد الرحمن میں سب سے پہلے وہ فرمایا گیا کہ وہ نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرنے والے، اور جب ان سے کوئی جاہل بندہ گفتگو کرتا ہے، اس کا سامنا کسی ایسے نکھٹو جاہل سے ہوتا ہے، آوارہ بندے سے ہوتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، انہیں سلام کر کے اپنا راستہ تبدیل کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے ساتھ جھگڑنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو بگاڑنا نہیں چاہتے، اپنی شخصیت کے اوپر وہ کیچڑ نہیں اچھالتے۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آیت ہے کہ وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ، اللہ اکبر، اپنی راتوں کو اس انداز سے گزارتے ہیں لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے، سُجَّدٌ وَقِيَامًا، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ اللہ اکبر،
راتوں کا قیام کرنا ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں، 4 باتیں ذکر کی، چوتھی بات یہ ذکر کی کہ نمازوں کو اس وقت قائم کرو والناس النیام، جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، اگر یہ 3 کام اور یہ چوتھا کام نماز تہجد کی ادائیگی کرنے والا، فرمایا یہ کرنے لگ جاؤ گے اللہ تمہیں آرام سکون سے جنت میں داخل فرما دے گا کہ تمہیں کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، ود سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو بڑے اطمینان کے ساتھ راتوں کا قیام، تہجد کی نماز، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کے اپنے بندے کی پکار التجا کو سننے والے، اپنے بندے کے قریب تر، تو یہ راتوں کا قیام کرنا یہ اللہ کے نیک صالح بندوں کی جو ہے وہ علامات ہے۔ اور فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اللہ اکبر، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، میانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ ہی اتنا خرچ کیا کہ وہ کنگال ہو گئے اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا شروع کر دی، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو اتنا کھینچا کہ اتنا بخل کہ اپنی جو ضروریات ہیں نا، لازمی ضروریات ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ نہ کریں، ایسا نہیں کریں۔ وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے، درمیانی راستہ جس سے آپ کی لائف مستحکم جو ہے وہ چل سکے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ نہیں پکارنے والے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کو قتل کرتے، اور نہ ہی یہ بدکاری کا ارتکاب کرنے والے افراد۔ تو یہ صفات اللہ رب العزت نے اپنے صالحین کی جو ہے وہ بیان فرمائی، اور جب کبھی ذکر ہوتا ہے ان کے سامنے اللہ کے احکامات کا تو یہ غرور تکبر نہیں کرتے، بلکہ عاجزی کے ساتھ اس کو من و ان تسلیم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور یہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری اولادیں، ہماری بیویاں ایسا ہمارے لیے بنا دے ان کو کہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، ہمارے لیے عذاب نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیر، گویا کہ اپنے لیے وہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہوں تو ہمیں وہ راحت دیں، جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے درجات کی بلندی کا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے، ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو یہ صفات اللہ رب العزت نے اپنے عباد الرحمن کی جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اس سے پہلے ہم سورۃ المومنون میں کامیاب ہونے والے مومن لوگوں کی جو ہے وہ صفات پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ عباد الرحمن کی صفات کا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ کتنا پیارا جو ہے وہ انداز، کتنا پیارا انداز اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو تھوڑا سا اچھے انداز سے اور تفصیلاً انداز سے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ رب کعبہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں کہا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جائیے، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی، ہماری نافرمانیوں میں اپنی زندگی جو ہے وہ تباہ کر رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی جو ہے وہ میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے ہر وقت ہمہ وقت جو ہے وہ مانگنا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ عطائیں کر رہا ہو اس وقت مانگنا چاہیے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت مانگی اپنے بھائی کے لیے، اللہ نے وہ دے۔ تو یہ امتیاز اللہ رب العزت نے صرف اور صرف حضرت ہارون کو عطا فرمایا ہے کہ اگر مانگ کر کسی کو پیغمبر بنایا گیا ہے تو وہ صرف حضرت ہارون ہے۔ بعین ہی اسی طرح صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں، لیکن جناب عمر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، بعمر بن الخطاب او عمر بن حشام، کہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی مدد اور نصرت فرما۔ تو یہ ایک نسبت ہے حضرت موسیٰ ہارون کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو ذمہ داری لگا دی، دربار میں گئے، وہاں بات چیت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں
بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے نشانیاں دے کر کے بھیجا ہے۔ انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہوگی کہ بھگوڑا، یہ وہ فلاں فلاں۔ دیکھیں اتنی بڑی بڑی باتیں وقت کے پیغمبروں کو بھی جو ہے وہ سننا پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اس کو پھینکا، چھوڑا اپنے ہاتھ سے، تو وہ ایک اژدہا بن گیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، بغل میں لے گئے اور باہر نکالا تو وہ چمکتا دمکتا بغیر کسی نقص کے۔ فرعون اور اس کے لشکر، اس کی کیبنٹ، اس کے وزراء مشراء نے دیکھا، مشیروں نے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم بھی دکھا سکتے ہیں۔ بحث و مباحثہ میں مقام کا تعین ہوتا ہے، دن کا جو ہے وہ تعین ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر قوم کے لوگ بھی اکٹھے ہوں گے، موسیٰ ہارون بھی آئیں گے اور ہم بھی اپنا تخت لے کے وہاں پہنچیں گے، اور تمام ملک بھر کے جو ہے وہ جادوگر آئیں گے ہماری طرف سے اور آ کر جو ہے وہ کرتب پیش کریں گے۔ وقت معلوم پر تمام کے تمام جو ہے وہ جادوگر وہاں پہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ وَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِهَا، وقت معلوم پر جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جادوگر وہاں پہ پہنچ گئے۔ وَجُمِعَتِ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور اس کے بعد جو ہے فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِیَّهُمْ، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ یہ جادوگر فرعون کو کہتے ہیں کہ ہم ضرور بر ضرور جیتنے والے ہیں، ہمارا مقام کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ اجرت تو تمہیں ملے گی سو ملے گی، لیکن انکم لمن المقربین، تم سارے کے سارے جو ہے وہ میرے بڑے مقرب بن جاؤ گے۔ کسی کو وزیر بنا دوں گا، کسی کو مشیر بنا دوں گا، کسی کو دربار کا جو ہے وہ کیا ذمہ داری دے دوں گا۔ ایک اور مقام پر جو ہے وہ یہ آیات ملتی ہیں کہ جادوگروں نے سب سے پہلے ادباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ چال پہلے ہم چلیں یا آپ چلیں گے؟ عموماً کوئی بھی کھیل شروع ہوتا ہے تو ٹاس کیا جاتا ہے، ٹائی ہوتا ہے۔ تو اس پر جو ہے امام قرطبی مفسر ہیں بہت بڑے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ادب کا ہی مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس تھوڑے سے ادب کا اظہار کرنے پر سارے جادوگروں کو اللہ نے ہدایت نصیب فرما دی کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے سے اللہ کتنی برکات زندگی میں نازل فرماتا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں انبیاء علیہم السلام کی پیروی کی جائے اور پھر ادب کا اظہار کیا جائے تو اللہ کتنی جو ہے وہ برکات نازل فرمائیں گے، اور اسی نسبت سے نیک صلحاء علماء کی جو ہے وہ عزت و تکریم کرنے سے اللہ رب العزت برکات انشاءاللہ نازل فرمائیں گے۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنی رسیوں کو پھینکا اور وہ جو ہے وہ چلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے عصے کو، ڈنڈے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور وہ جو ہے وہ ڈنڈے نے کیا کیا، ڈنڈے کو جو ہے وہ چھوڑتے ہی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، انہوں نے جو بھی جادو چلا تھا نا، اور جادو چلنے سے پہلے انہوں نے قسم کھائی تھی وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اور فرعون کی عزت کی قسم، ہم آج غالب ہو کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ڈنڈا جو پھینکا گیا تو اس نے جو ہے وہ سارے ان کے جادو سے بننے والی چیزوں کو جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے وہ حقیقت کا جب اظہار جادوگروں کے سامنے جو ہے وہ کیا نا، تو جادوگر جو ہے وہ حقیقت کو سمجھ گئے اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سجدے کی حالت میں آگے فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ ساجدین۔ تو وہاں پہ فرعون نے ان کے لیے سزا کا اعلان کیا کہ تم نے لگتا ہے پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی، میں تو تمہیں جو ہے وہ بڑی سخت سزا دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، یا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ کے تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ تم نے کیا کیا میرے ساتھ، کیا ہاتھ کر دیا۔ تو آگے سے وہ پریشان ہونے کی بجائے، جو اجرت کے طالب تھے نا جادوگر، وہ پریشان ہونے کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لا زیرہ لا زیرہ، ہمیں کوئی نقصان نہیں، ہمیں کوئی دکھ نہیں، ہمیں کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں، ہم تو انا الی ربنا لمنقلبون، اپنے رب کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں، اور اگر تو ہمیں سزا سے دو چار کرے گا تو ہم تو پہلے
جو ہے یہ طمع رکھتے ہیں، یہ لالچ رکھتے ہیں، اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ اللہ ہماری خطاؤں کو جو ہے وہ معاف فرما دے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے آگے تذکرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ لے کر کے جو ہے وہ چلے گئے، تو پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور آگے جب پہنچتے ہیں تو آگے سمندر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بڑی آزمائش آ گئی۔ لوگوں نے کہا ہوگا کہ اے موسیٰ ہمیں وہاں سے بھگا کے بھی لے آئے، اور آگے جو ہے وہ سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، ہم کہاں جائیں؟ اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنے اس ڈنڈے کو ذرا سمندر میں ماریے۔ اللہ اکبر، انہوں نے مارا تو سمندر جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گیا، درمیان سے گزرگاہ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لشکر کو جو ہے وہ اس سے ذریعے سے لے کر جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اور پھر جو ہے کنارے پہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے سے فرعون کا لشکر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ گزرگاہ بنی ہوئی ہے، وہ بھی اپنے لشکر کو اس میں ڈال لیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پورا لشکر اس میں آ جاتا ہے، اللہ پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ ان کو ساروں کو جو ہے وہ غرق کر دیتا ہے، کہ علم میں تھا کہ جتنی سلطنت ہے صرف ہم ہی حکمران ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی حکمران نہیں۔ تو وہ ایک فرعون ہے، نمرود ہے، اور اس طرح جو ہے وہ سکندر اعظم کے حوالے سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور اپنا ایک اور جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چار قسم کے بڑے جو ہے وہ حکمران تھے۔ قرآن حکیم ہمیں سکھلانے کے لیے بہت سی جو ہے وہ باتیں کرتا ہے۔ آج بھی ہم نے کافی ساری باتیں سیکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ ہم ایک اور قرآن پاک کے پارے کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔